بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. Unity, faith, discipline. اس موضوع پر ہماری بات ہو رہی ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے. اس کو غور سے سننا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو کہا کہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں، اسی چیز کو قائد اعظم نے اپنی زبان میں پوری قوم کو سمجھایا کہ ہمارے درمیان یونٹی ہونی چاہیے. سارے مسلمان ایک ہیں. ہم نے آپس کی ساری چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چھوٹے چھوٹے اختلافات، یہ ہم نے ختم کرنے ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے کہ ہم مسلمان ایک امت ہیں. ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے پوری دنیا کے سامنے ایک مثال بننا ہے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم یہ آپس کی گروہ بندیاں چھوڑ دیں، اپنے دل کھلے کر لیں، اپنے ظرف کھلے کر لیں، دین کی بنیاد پر بھی، سیاسی بنیاد پر بھی، لسانی بنیاد پر بھی. لسانی کا مطلب ہوتا ہے زبان کی بنیاد پر. زبان کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کیا؟ جس طرح ایک پشتو سپیکنگ ہے تو وہ اپنے آپ کو پٹھان کہتا ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو سندھ کے اندر، کراچی کے اندر مہاجر کہتے ہیں. بلوچستان کے اندر اپنے آپ کو بلوچی کہتے ہیں. جنوبی پنجاب کے اندر اپنے آپ کو سرائکی کہتے ہیں. یہ لسانی یعنی زبان، بولنے والی جو زبان ہے، اس کی بنیاد پر بھی ہماری چھوٹی چھوٹی گروہ بندیاں ہیں، اختلافات ہیں. ان سارے اختلافات کو سارے مسلمانوں نے ختم کرنا ہے. ساری دنیا کے اندر ساری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں، لیکن پاکستان بالخصوص میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک مثالی اسلامی ریاست جو قائد اعظم نے بنائی تھی، اور انہوں نے یہ ماٹو کہ جو دراصل قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن. یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، یہ تین لفظ. تو اس پہ اگر ہم لوگ عمل کریں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آپ طلبہ کو یہ ویژن دینا، یہ گول دینا، یہ مقصد اور نصب العین دینا بہت ضروری ہے. اس اتحاد اور یونٹی کے بعد دوسری چیز جو کہی گئی وہ فیتھ ہے، ایمان ہے. ہمارا یہ پکا ایمان ہے کہ اگر ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں سارے مسلمان تو دنیا کی سپر طاقت بن سکتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی قوت ہم لوگ بن سکتے ہیں. تو یہ پکا ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اس پہ کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں، کوئی تذبذب والی بات نہیں، پکا ایمان ہے. اور پھر تیسری چیز ڈسپلن ہے کہ قوم کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے.
معاشروں کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے. ہمارے ادارے کے اندر، ہر سکول کے اندر، ہر کالج کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر، ہر سرکاری دفتر کے اندر، ہر عدالت کے اندر، ہر تھانے میں، کچہری میں، اسمبلیوں کے اندر، ہر جگہ پر ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. گھر کے اندر بھی، گھر کا ایک سربراہ ہے، اس کی سارے لوگ بات مانیں، اسی کا حکم چلے، اسی کی بات چلے. کوئی بہن، بھائی، گھر والے اس کے سامنے چونو چرا نہ کریں. گھر سے لے کر ہماری اسمبلیوں تک ہر جگہ ڈسپلن نظر آئے. یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا کہ جس نے ہمیں یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، ایمان، اتحاد اور تنظیم، یہ ماٹو دیا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہماری آرمی کی یونٹوں کے اندر بھی یہ لکھا ہوتا ہے، اور وہ اسی لیے لکھا ہوتا ہے تاکہ اس پہ عمل کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ فوجی تو اس پر عمل کرتے ہیں. آرمی کے اندر مکمل یونٹی پائی جاتی ہے، اور ان کا پکا ایمان ہوتا ہے، اتنا پکا کہ سامنے اگر موت نظر آ رہی ہے تب بھی کوئی فوجی پیچھے نہیں ہٹے گا. کمانڈر اگر حکم دیتا ہے کہ گولی کے سامنے کود جاؤ تو وہ گولی کے سامنے کود جاتے ہیں. اتنا پکا ایمان ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم مر جائیں گے تو شہید ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. اتنا پکا ایمان ہے اور اتنا زبردست ڈسپلن ہے کہ کسی یونٹ میں آپ کو کوئی فوجی کوئی فضول بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی فضول حرکت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور جب تک ان کا کمانڈر چھٹی نہیں دیتا کوئی فوجی چھٹی نہیں کرتا، اور لیٹ آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ساری چیزیں یہ ڈسپلن کہلاتی ہیں. تو ہمارا سبق جو یہ چل رہا ہے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اس سبق کو یاد کر لیں کہ ہم نے سارے مسلمانوں نے اکٹھا رہنا ہے. اور یہ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. اور اکٹھے ہو کر پختہ ایمان کے ساتھ، زبردست ڈسپلن کے ساتھ ہم نے ترقی کرنی ہے. اور آپ طلبہ نے زبردست محنت کرنی ہے، اپنی تعلیم میں آگے بڑھنا ہے تاکہ آپ خود بھی ترقی کر سکیں، آپ کے والدین آپ کو دیکھ کر خوش ہوں، آپ کے اساتذہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں. ہمارا ملک بھی تبھی ترقی کرے گا جب نئی نسل، آپ طالب علم محنت کریں گے، تبھی ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. اور ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہم پوری دنیا کے سامنے مسلمان ایک مثال بن جائیں گے. اور یہی چیز ہمارے اللہ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ مسلمان پوری دنیا کے سامنے ایک مثال بن جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا دین کیا ہے، اور لوگ اللہ کے دین کی طرف راغب ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.